الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا سبق چل رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے، اور میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ ہمارے سبق کے 3 حصے ہیں۔ ان میں پہلا حصہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کی صفات، آپ کا تعارف، آپ کی خدمات، آپ کے کارنامے، اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے آپ کی شہادت اور اس کا پس منظر، واقعہ کرب و بلا، اور ہمارے سبق کا تیسرا حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ آج ہم سبق کا تیسرا حصہ پڑھیں گے جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر ہونے والے اعتراضات کے جواب اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے موقف پر استقافیت کے ساتھ قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف لوگوں نے مختلف اعتراضات کیے ہیں۔ میں نہ تو معترض کا نام لوں گا، نہ معترض کی کتاب کا تذکرہ کروں گا۔ عموماً جو اعتراضات کیے جاتے ہیں بس میں وہ اعتراض بیان کر کے اس کا جواب دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اور اعتراض کی بنیاد ایک عبارت ہے۔ وہ عبارت حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری کی البدایہ والنہایہ میں ایک عبارت ہے۔ وہ عبارت کیا ہے؟ وقد روا صالح بن احمد بن حنبل عن ابی انہ قال فی الحسن بن علی انہ تابعی ثقہ فلان یقول فی الحسین انہ تابعی بطریق الاولی۔ اس عبارت کی بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہیں۔ یہ اعتراض کی بنیاد ہے۔ جو آپ ذہن نشین فرما لیں، ہم کہتے ہیں معترض نے عبارت کو نقل کرنے میں خیانت اور بددیانتی سے کام لیا ہے۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ کی مکمل عبارت کو نقل کیا جائے تو سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ اس عبارت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کی نفی نہیں فرما رہے، بلکہ آپ کا صحابی ہونا ثابت فرما رہے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن تابعی ہے، یہ بہت منکر قول ہے، عجیب سا قول ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو ماننا پڑے گا تو حسین بھی تابعی ہے، حالانکہ تو حسین کا صحابی ہونا تو مسلم ہے۔ تو وہ جواب دے رہے ہیں بلکہ تو حسین کا تابعی ہونا قبول نہیں فرما رہے۔ چنانچہ آپ ان کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں وقد روا صالح بن احمد بن حنبل عن ابی انہ قال فی الحسن بن علی انہ تابع ثقہ وہذا غریب۔ یہ جملہ معترض نے بددیانتی کرتے ہوئے ختم کیا ہے، ھذا غریب، کہے تو عجیب بات کہتے ہیں۔ فلا ان یقول فی الحسین انہ تابع بطریق الاولی، اگر یہ بات مانے کہ حضرت حسن صحابی نہیں تابعی ہیں تو حسین تو پھر بطریق اولی تابعی ہوں گے، چونکہ وہ تو چھوٹے حضرت حسن بڑے ہیں، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا مسلم ہے۔ پھر دوسری بات یہ اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے کیسے سمجھا ہے کہ وہ حضرت حسین کو صحابی نہیں مانتے۔ ان کی کتاب میں تو صریح عبارات اور واضح عبارات موجود ہیں جس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابی لکھ رہے ہیں۔ میں چنانچہ آپ کی خدمت پہ 3 عبارتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں وقد ادرک الحسین من حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 سنین او نحوها وروا عنہ احادیث وقال مسلم بن الحجاج له رؤیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 5 سال حضور کی صحبت میں رہے ہیں۔ آپ نے حضور کا زمانہ 5 سال تک پایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل فرمائی ہے۔ دوسری عبارت
ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمقصود ان الحسین عاصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ الی ان توفی وهو عنہ راض ولکنہ کان صغیرا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ چھوٹی عمر میں تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، حضور کی صحبت میں رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھے۔ تیسری عبارت ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِن سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَابْنُ بِنْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي هي افضل بناته وقد كان عابدا وشجاعا وسخيا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمانوں کے سردار ہیں اور علماء صحابہ میں سے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، اور آپ عابد تھے، بہادر تھے اور سخی تھے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو صحابی کی تعریف کی گئی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اندازہ فرمائیں گے کہ ان پر صحابی ہونا اور صحابی کا لفظ اطلاق کرنا اور صحابہ میں شمار کرنا بہت ہی معقول، مناسب اور ضروری ہے، اس لیے کہ صحابی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ مومن ہو، حالت ایمان میں پیغمبر سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مومن ہیں، حالت ایمان میں پیغمبر سے ملے ہیں اور حالت ایمان پر دنیا سے گئے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے صحابی نہ ہو؟ چنانچہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَن لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ یہ تعریف ہے صحابی کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل ہی نہیں۔ اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت یا تو بیوی ہے، یا اہل بیت کسی شخص کی نرینہ یا دوسری مؤنث اولاد ہے، اور یہ اہل بیت اولاد کی اولاد ہے۔ اولاد کی اولاد سے مراد ہے کہ بیٹے کی اولاد۔ تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے ضروری ہے بیوی ہو یا بیٹا یا بیٹی ہو یا بیٹے کی اولاد ہو۔ حضرت حسین تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی اولاد نہیں بلکہ حضرت علی کی اولاد ہے، تو ان کو آپ اہل بیت کیسے کہیں گے؟ جواب ذہن نشین فرما لیں کہ عام طور پر تو ضابطہ یہی ہے کہ کسی بھی شخص کے اہل بیت یا اس کی بیوی ہوگی یا اس کا بیٹا یا بیٹی ہوگی یا اس کے بیٹے کی اولاد ہوگی، یعنی اس لیے کہ جو شخص بھی ہو اس کا نسب اس کے باپ کی طرف سے چلتا ہے، ماں کی طرف سے نہیں چلتا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قانون سے بالکل الگ ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کا نسب اس کے باپ سے چلتا ہے، لیکن حسین میرے بیٹی کے بیٹے فاطمہ کے اولاد وہ ہے کہ ان کا نسب مجھ سے چلے گا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ بات میں یقیناً شامل ہیں۔ چنانچہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 2682 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کل بنی انسا فإن عصبتهم لأبیہم، کہ کسی بھی عورت کے جو بیٹے ہیں ان کا نسب ان کے باپ سے چلتا ہے، ما خلا ولد فاطمہ، سوائے فاطمہ کی اولاد کے، فإنی انا عصبتهم وانا ابوہم، ان کا نسب مجھ سے چلے گا، وہ اولاد میری ہوگی اور ان کا باپ بھی میں شمار کیا جاؤں گا۔ اسی وجہ سے میں پہلے بتا چکا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے ہے ان کو سادات اور سید کہتے ہیں، اور آپ کی وہ اولاد جو آپ کی دوسری بیویوں سے ہے ان کو علوی یا آوان کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جواب ذہن نشین فرما لیں، حضرت حسنین کریمین حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت میں شامل ہیں، اس لیے کہ بعض احادیث موجود ہیں جن میں صراحتاً اور واضح طور پر ان کو اہل بیت میں شمار کیا گیا۔ اسی طرح بعض احادیث وہ موجود ہیں کہ جن میں حضرت حسن اور حسین کو واضح طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد قرار دیا ہے۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں وہ احادیث پیش کرتا ہوں کہ جس میں واضح طور پر ان کو خود اللہ کے نبی نے اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے
حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری نیشاپوری رحمہ اللہ، وفات 261 ہجری، صحیح مسلم باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 6341۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح سویرے باہر نکلے اور آپ کے اوپر ایک کالی چادر، اللہ اکبر، آپ کے اوپر سیاہ اونی منقش چادر تھی، اور آپ نے دیکھا حسن بن علی ہے، فَأَدْخَلَهُ، آپ نے اس کو چادر کے نیچے لیا، ثم جاء الحسین، پھر حسین ہے، فدخل معه، وہ بھی حسن کے ساتھ رضی اللہ عنہما چادر کے نیچے چلے گئے، ثم جاءت فاطمہ، پھر فاطمہ آئیں، فادخلها، اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لیا، ثم جاء علی، پھر علی آئے، فادخلہ، ان کو بھی آپ نے داخل کیا، ثم قال، پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو خود اللہ کے نبی حضرت حسین کو اہل بیت میں شامل فرما رہے ہیں، تو کون ہوتا ہے جن کو اہل بیت سے باہر نکالے؟ حدیث نمبر 2، حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی، حدیث نمبر 3772۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو اہل بیت کا احب الیک، اے اللہ کے نبی آپ کے اہل بیت میں سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین سے۔ پھر میں وہ احادیث نقل کرتا ہوں کہ جس میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد قرار دیا، اپنے بیٹے کہا حسن اور حسین کو۔ چنانچہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی، حدیث نمبر 3774۔ حضرت ابو بریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن اور حسین تشریف لائے، آپ کے اوپر سرخ رنگ کی قمیص تھی، یعنی سرخ قمیص پہنی تھی، اور بچوں کی طرح لڑکتے لڑکتے آ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نزل من المنبر، آپ ممبر سے نیچے اتر گئے، فحملہما، دونوں کو اٹھایا، ووضعہما بین یدی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ سچ فرماتے ہیں، انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ نظرت الی ھذین صبیین، میں نے ان دو بچوں کو دیکھا، یہ کس طرح چل رہے تھے، فلم اصبر، میں برداشت نہ کر سکا، حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، میں نے خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا لیا۔ تو یہاں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو اپنی اولاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی، حدیث نمبر 3769۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں کسی ضرورت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور آپ نے چادر لی ہے، اور چادر کے اندر آپ نے کچھ چھپایا ہوا ہے، تو معلوم نہیں تھا وہ کون ہے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکشفہ، آپ نے چادر ہٹائی، فاذا حسن و حسین، تو وہ حسن اور حسین تھے۔ تو آپ نے فرمایا ھذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابنا ابنتی، اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو میرے ان بیٹوں سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد المعروف امام حاکم رحمہ اللہ، وفات 405 ہجری، المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 4774۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے پوچھا، این ابنایا، حسن اور حسین میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ذہب بہما علی، حضرت علی ان کو لے کر باہر گئے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے، فوجدہما یلعبان فی مشربہ وبین ایدیہما فضل من تمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جب باہر تشریف لے گئے تو ایک پانی کی جگہ تھی، وہاں بچے کھیل رہے تھے، ان کے آگے زائد کھجوریں تھیں. آپ نے فرمایا یا علی الا تقلب ابنی قبل الحر، اے علی تیز دھوپ ہونے سے پہلے پہلے میرے ان بیٹوں کو لے کر واپس آ جانا. تو یہاں دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین دونوں کو ابنیہ فرما رہے ہیں، میرے بیٹے. تو میں نے عرض کیا، میں نے دو قسم کی حدیثیں نقل کی ہیں، ایک وہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہل بیت میں شامل فرماتے ہیں، اور نمبر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی اولاد فرما رہے ہیں. میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا جو نصاب ہے درس نظامی کا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی خلفۂ راشدین، عشرہ مبشرہ، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات امہات المومنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اہل بیت اور آپ کے داماد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ابھی میں آپ کے سامنے جو احادیث پڑھ رہا ہوں، یہ احادیث وہ ہیں جو ہمارے ان کتابوں کے اندر ہیں جو کتابیں ہماری نصاب کے اندر شامل ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ درس نظامی اور اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نصاب میں ایسی کتابیں نہیں ہیں جس میں اہل بیت کا تذکرہ نہیں، تو آپ یقین فرما لیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، یا اس کے پاس علم نہیں ہے، یا اس نے ہماری کتب کو پڑھا نہیں ہے، یا اس نے کتب کو دیکھا نہیں ہے، یا عداوت اور بغض کی بنیاد پہ ایسی بات کہتا ہے، وگرنہ ہرگز ایسی بات نہیں. اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے جب یزید کے خلاف خروج کیا تو یزید امام وقت تھا، اور امام وقت کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا قطعاً ٹھیک نہیں. اور اس اعتراض کی بنیاد حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی البدایہ والنہایہ کی ایک عبارت ہے جو پیش کی جاتی ہے. حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں وَلَهُ مُصَنَّفٌ فِي فَضْلِ یزید بن معاویہ اَتَى فِيهِ بِغَرَائِب وَعَجَائِب، کہ شیخ عبد المغیث بن زبیر الحربی نے یزید بن معاویہ کے فضائل اور مناقب پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں یزید کے عجیب و غریب حالات بیان کیے. تو لوگ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ ابن کثیر ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو جب یزید قابل تعریف ہے تو قابل تعریف امام کے خلاف بغاوت خروج تو بغاوت ہے، لہذا حسین کا عمل یہ ٹھیک نہیں تھا. جواب ذہن نشین فرما لیں. اس اعتراض کی بنیاد دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، یزید امام عادل ہے، اور نمبر دو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام عادل کے خلاف خروج کیا ہے اور بغاوت کی ہے، اور اس کے لیے ابن کثیر رحمہ اللہ کی عبارت پیش کی گئی ہے، حالانکہ بالکل یہ بات غلط اور جھوٹ ہے. پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یزید قطعاً عادل نہیں تھا بلکہ فاسق تھا، اس پر میں بات کروں گا. اور یہ جو ابن کثیر کی عبارت پیش کی جاتی ہے یہ قطعی طور پہ غلط پیش کی گئی ہے. تو پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ابن کثیر کی جو عبارت نقل کی گئی ہے اس عبارت کا قطعاً یہ مطلب نہیں جو ہمارے لوگوں نے بیان کیا ہے، بلکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں رد فرما رہے ہیں، تائید نہیں فرما رہے. آپ پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ابن کثیر کیا فرمانا چاہتے ہیں. چنانچہ حافظ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں الشیخ عبد المغیث ابن زہیر الحربی کان من صلحاء الحنابلہ وکان یزار بلہ مصنف فی وصل یزید بن معاویہ اتی فیہ بغرائب وعجائب وقد رد علیہ ابو الفرج بن الجوزی فی ھذا الکتاب فاجاد واصاب، کہ الشیخ عبد المغیث نے یزید بن معاویہ کے مناقب میں کتاب لکھی ہے، لیکن اس کتاب کا الشیخ ابو الفرج ابن الجوزی نے رد کیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے
الرد علی المتعصب العنید المانع عن ذم یزید. تو ابن کثیر تو مخالفت فرما رہے ہیں، رد فرما رہے ہیں، اس کی تائید نہیں فرما رہے، اس لیے یہ بات قطعاً غلط ہے جو ابن کثیر رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے. اور دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ یزید یہ عادل اور صالح نہیں تھا، بلکہ یزید بدترین درجے کا فاسق تھا. اس پر میں اہل سنت والجماعت کا موقف اور اہل سنت والجماعت کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے علم کے اندر یہ کھل کر بات آئے کہ یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ یزید عادل تھا اور صالح تھا، بلکہ یزید فاسق آدمی تھا. صدر الاسلام ابو الیسر محمد بن حسین بن عبد الکریم البزدوی رحمہ اللہ، وفات 483 ہجری، اصول الدین میں لکھتے ہیں وَأَمَّا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كَانَ ظَالِمًا وَلَكِنْ هَلْ كَانَ كَافِرًا تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ بَعْضُهُمْ كَفَّرُوا لِمَا حُكِيَ مِنْ أَسْبَابِ الْكُفْرِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُكَفِّرُوا. کہ یزید ظالم تھا، ہاں البتہ کافر تھا یا نہیں، بعض کہتا ہے کافر تھا اور بعض کہتا ہے کافر نہیں تھا. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ یزید ظالم تھا. نمبر 2، امال علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ، وفات 728 ہجری، مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ میں لکھتے ہیں کہ یزید سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ محبت کرنی چاہیے انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے اور صالحین سے. یزید ان میں کسی بھی طبقے کا آدمی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء مع من احب. اللہ اکبر. اور وہ شخص جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ قطعاً نہیں چاہے گا کہ اس کا اثر یزید یا یزید جیسے بادشاہوں کے ساتھ ہو. چنانچہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا تَرْكُ مُحَبَّتِهِ فَلِأَنَّ الْمَحَبَّةَ الْخَاصَّةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَلَيْسَ أَحَدًا مِّنْهُمْ. وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب ومن آمن باللہ والیوم الآخر لا يختار ان يكون مع یزید ولا مع امثال من الملوک الذین لیسوا بعادلین. اسی طرح علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، سیر اعلام النبلاء للذہبی میں لکھتے ہیں کہ یزید بن معاویہ یہ ناسبی تھا، اور بڑے سخت لفظ لکھے ہیں. نمبر 1 ناسبین، یہ ناسبی تھا. نمبر 2 فزن، متشدد اور زبان کا بہت سخت تھا. غلیظن، دل کا بہت سخت تھا. جلفن، بد اخلاق تھا. یتنابل المسکر، نشہ کرتا تھا. ویفعل المنکر، اور جرم کرتا تھا. افتتح دولتہ بمقتل شہید الحسین واختتمها بوقعۃ الحرہ. اس کی حکومت کا آغاز حضرت حسین کی شہادت سے ہے اور اس کی حکومت کا اختتام واقعہ حرہ سے ہے. فمقتہ الناس ولم یبارک فی عمری. لوگ اس سے سخت ناراض تھے اور اس کی عمر میں کوئی برکت نہیں تھی. اندازہ فرمائے کتنے سخت الفاظ ہیں. باقی واقعہ حرہ کیا ہے اس کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں. ناسبی کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. تو یہ سن لیں ناسبی کا معنی کیا ہے اور واقعہ حرہ کیا ہے. ناسبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. یہ ہے خلاصہ. میں اس پر چند کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں. علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ، وفات 728 ہجری، مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں النواسب الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل. ناسبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت کو اپنے قول یا عمل کے ذریعے تکلیف دیں. نمبر 2 حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں لکھتے ہیں والنسب بغض علی وتقدیم غیرہ علی. حضرت علی کے ساتھ بغض کا نام نسب ہے اور دوسروں کو آپ پر ترجیح دینا یہ ناسبیت ہے. یہ یاد رکھنا، یہاں دوسروں سے مراد ابو بکر، عثمان، علی نہیں ہے.
بس ان کے بعد کے لوگ ہیں۔ نمبر 3، علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی رحمہ اللہ وفات 817 ہجری القاموس المحیط میں لکھتے ہیں والنواسب والناسبیہ واہل النصب المتدینون ببغضۃ علی لانہم نسبوا لہ ای عادوا۔ ناسبی وہ لوگ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، انہیں ناسبی کہا جاتا ہے۔ واقعہ حرہ کیا ہے؟ یزید کے دور میں سیاہ ترین واقعہ یہ واقعہ حرہ ہے جو 63 ہجری میں پیش آیا۔ یزید نے تقریباً 12,000 افواج کو بھیجا کہ وہ اہل مدینہ کو میری بیعت کے لیے مجبور کریں، 3 دن ان کو دعوت دیں، اگر وہ دعوت قبول نہ کریں اور یزید کی بیعت نہ کریں تو اہل مدینہ کو لوٹنا، قتل کرنا، قتال کرنا، یہ سب کچھ پھر ان لوگوں نے کیا ہے۔ یہ یزید کے بھیجی افواج نے 700 سے زائد صحابہ، تابعین، حفاظ کرام کو شہید کیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی بند رہی، اذان اور نماز بھی اس میں نہ ہو سکی۔ مدینہ کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں جھلسے ہوئے ٹیلوں کے سلسلے ہیں، کسی زمانہ میں آتش فشاں کی وجہ سے علاقے جلس گئے تھے، انہیں حرہ کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس واقعہ کو واقعہ حرہ کہا گیا ہے۔ تو یزید ظالم اور فاسق تھا۔ علامہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیثمی المکی رحمہ اللہ وفات 974 ہجری الصواع المحرقہ میں لکھتے ہیں وعلی القول بأنہ مسلم فهو فاسق شریر سکیر جائر۔ اگر اس کو مسلمان مانا بھی جائے تب بھی وہ فاسق تھا، شریر تھا، نشہ کرتا تھا اور وہ ظالم تھا۔ علامہ ابو العباس عبدالعلی بن مولانا نظام الدین لکھنوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1235 ہجری فوات الرحمود شرح مسلم الثبوت میں لکھتے ہیں ویزید ابنہ، یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، لیکن انہ کان من اخبث الفساق، بدترین خبیث آدمی تھا، وکان بعیدا بمراحل من الامامہ، امامت سے نہایت دور تھا، بل شک فی ایمان ہی، اس کے تو ایمان میں شک ہے، خزرہ اللہ تعالی والصنیعات التي صنعها معروفۃ من اوائل الخبائث، اور اس نے وہ جو خبائث اور جرائم کیے ہیں وہ بڑے معروف ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ وفات 1831 عیسوی مکتوبات سید احمد شہید میں لکھتے ہیں رفیق من، مکتوبات سید احمد شہید میں ہے رفیق من از جنود حسین ابن علی است، میرا دوست وہ ہے جو حسین ابن علی کے لشکر کا ہے، و رفیق مخالف من از زمرہ یزید شقی، اور میرا مخالف وہ ہے جو یزید کے گروہ میں سے۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ وفات 1297 ہجری مکتوبات قاسم العلوم، حضرت لکھتے ہیں ان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید نے پرزے نکالنے شروع کیے اور دل کو خواہش نفس اور ہاتھ کو جام شراب پر لے گیا، فسق کھلم کھلا کرنے لگا اور نماز چھوڑ دی۔ ابو الحسنات محمد عبد الحی بن محمد عبد الحلیم انصاری لکھنوی رحمہ اللہ وفات 1314 ہجری فتاوی عبد الحی میں لکھتے ہیں مسلک اسلم آست کہ شقیرہ بمغفرت و ترحم ہرگز یاد نباید کرد بابا لان او کے در عرف مختص بکفار گشتہ زبان خود را آلودہ نبایت کرد۔ فرمایا کہ یزید کے بارے میں محتاط مسلک یہ ہے اس بدبخت کو مغفرت اور رحمہ اللہ کے الفاظ سے یاد نہ کیا جائے۔ ہاں اس کو ہم کافر تو نہیں کہتے، اس لیے کہ کافر کہنے میں ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے، یہ ہم نہیں کہتے، لیکن اس کو رحمۃ اللہ علیہ اور مغفرت کے لیے دعائیں اور کلمات اسی لیے کہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ قطب الاقطاب فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی وفات 1323 ہجری فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا، بسبب قتل کے فاسق ہوا، کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں، وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری امداد الفتاوی لکھتے ہیں یزید فاسق تھا اور فاسق کی ولایت مختلف ہی ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ جات بھی کی اس بات پر یزید فاسق اور فاجر تھا۔ باقی
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خلیفہ اور ولی عہد نامزد کیوں کیا تھا، اس پر میں تفصیلی گفتگو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والے عنوان پر کر چکا ہوں، اور اس کے لیے آپ میری کتاب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا حصہ اعتراضات و جوابات آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے الیاذ باللہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے، اور اس کی بنیاد ایک روایت ہے جو حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری صحیح مسلم حدیث نمبر 4798 نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ارفجہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا من اتاکم بامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص تمہارے پاس آئے اس سے پہلے ایک شخص کے حق میں خلافت کا معاملہ طے ہو چکا ہو، پھر کوئی تمہاری اتحاد کو توڑنے یا تمہاری جماعت میں تفریق ڈالنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو اسے قتل کر دو۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یزید کی خلافت ہو گئی تھی، بیعت کی جا چکی تھی، خلافت کا نظام بن گیا تھا، اب حضرت حسین کی وجہ سے اس نظام کو توڑا جا رہا تھا، اور حضور فرماتا ہے جب یہ خلافت ہو جائے اس کے بعد اگر اس کو توڑنے کی کوشش کرے تو اس کو قتل کر دو۔ یہ باغی تھے اور ان کی سزا قتل دی الیاذ باللہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ احادیث میں جس امام کے خلاف خروج کی ممانت ہے اور جس امام کے خلاف علم خروج کو بلند کرنا بغاوت کہا گیا ہے، اور جس امام کے خلاف لڑنے والے کو قتل کرنے کا حکم کیا گیا ہے، یہ وہ امام ہے جو عادل ہو۔ لیکن اگر امام جائر ہو، ظالم ہو، تو اس کے خلاف قطعاً یہ حکم نہیں اور یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی رحمہ اللہ وفات 855 ہجری البنایہ شرح الہدایہ میں لکھتے ہیں فَأَهْلُ الْبُغَاء هُمُ الْخَارِجُونَ عَلَى امام الحق بغیر حق۔ باغی وہ لوگ ہیں جو شرعی حکمران کے خلاف نہ حق کھڑے ہوں، یعنی اگر امام عادل نہ ہو تو اس کے خلاف خروج کو، اگر امام عادل نہ ہو تو پھر اس کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھا، اگر امام عادل ہو تو اس کے خلاف خروج ناجائز ہے، لیکن اگر امام عادل نہ ہو تو پھر اس کے خلاف خروج کرنا یہ جائز ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جب خلافت قائم ہو تو اس کے خلاف لڑنے والے شخص کو قتل کر دیا جائے، اس کا تعلق حضرت حسین کے واقعہ کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ الگ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑنے کے لیے مکہ مکرمہ سے کوفہ نہیں گئے، اور آپ لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ نے تو وہاں جا کر صاف طور پر 3 شرطیں رکھ دی تھیں کہ مجھے یا واپس مکہ جانے دو، یزید سے براہ راست بات کرنے دو، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو، میں نہیں لڑنا چاہتا۔ تو یہ تو اس کے بارے میں ہے کہ جو شخص لڑے، حضرت حسین تو لڑنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ ان کو اپنے دفاع میں تلوار اٹھانی پڑی۔ چنانچہ حضرت علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ وفات 728 ہجری منہاج السنہ میں لکھتے ہیں بل حسین بن علی ما خرج یرید القتال ولكن ظن ان الناس یطیعونه فلما رأى انصرافهم عنه طلب الرجوع الى وطنه او الذهاب الى الصغر او اتيان يزيد فلم يمكنه اولئك الظلم لا من هذا ولا من هذا وطلبوا ان ياخذوا اسيرا الى يزيد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے یزید تک قیدی بنا کر لے جانا چاہتے تھے، اور آپ نے اس سے انکار کر دیا، یہ وجہ تھی، ورنہ لڑنے کے لیے تو میدان میں نہیں تھے۔ تیسری بات یہ سمجھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یزید کی خلافت منعقد نہیں ہوئی، حضرت معاویہ کا ولی عہد مقرر کرنا اس کی حیثیت ایک مشورہ کی تھی، اور خلافت تب ہوگی جب بعد کے لوگ اس کو قبول کر لیں گے۔ تو جب ان کی رائے میں خلافت منعقد ہی نہیں ہوئی، اگر وہ تلوار اٹھا بھی لیں
تو یہ باغی کی تلوار نہیں ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ مشہور اسلامی ریاست کے عالم قاضی ابو یعلا الفراء الحنبلی الماوردی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری الاحکام السلطانیہ میں لکھتے ہیں لأن الامامۃ لا تنعقد للمعہود الیہ بنفس العہد وانما تنعقد بعہد المسلمین والتہمۃ تلتقى عندہ۔ خلافت محض ولی عہد بنانے سے منعقد نہیں ہوتی بلکہ مسلمانوں کے اسے قبول کرنے سے منعقد ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان جنتیوں کا سردار فرما رہے ہیں، تو کیا اس شخص کو آپ اپنی رائے سے باغی کہہ لیں گے؟ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری جامع ترمذی حدیث نمبر 3768۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر علام النبلاء میں نقل کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو جابر نے فرمایا من احب ان ينظر الى سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى هذا سمعت من رسول اللہ، جو شخص یہ چاہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھے تو حسین کو دیکھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض ہی کیا جاتا ہے کہ امام ابن العربی رحمہ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے یزید کے خلاف خروج کر کے جرم کیا ہے اور خطا کی ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محمد المعافری ابن العربی المالکی رحمہ اللہ وفات 543 ہجری العواسم من القواسم میں لکھتے ہیں وعلى الجملة ان الحسین اخطأ خطأ عظیما فی خروج هذا الذي جر على الامة وبال الفرقہ والاختلاف، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام وقت کے خلاف خروج کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، یہی غلطی امت کو فرقہ واریت اور اختلافات کی طرف لے گئی ہے۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے حضرت یہ بات ذہن نشین فرما لیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر خروج تھا تو یہ خروج اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا، عداوت اور بغض کی بنیاد پہ نہیں تھا بلکہ دلائل کی بنیاد پر تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے جو کوفہ تشریف لے گئے وہ لڑائی کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ تو آپ کو اطلاع تھی کہ اہل کوفہ بلا رہے ہیں، خطوط لکھ رہے ہیں اور آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی خواہش تھی اگر یہ میری بیعت کرے تو ہم اسلامی خلافت کو اسلامی اصولوں پر چلا لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عداوت اور عناد یا بغض کے بنیاد پر میدان پہ نہیں نکلے کہ جس بنیاد پر آگے یہ خروج بہت بڑا ظلم تھا۔ دوسری بات سمجھیں کہ اگر یہ ابن العربی کی رائے ہے تو ابن العربی کی ذاتی اور شخصی رائے ہے، اور اس کے مقابلے میں جمہور اہل سنت والجماعت کی رائے اس سے الگ ہے۔ اور اگر ایک طرف اہل حق کا ایک فرد ہو اور ایک طرف جمہور اہل سنت ہوں تو پھر بات جمہور اہل سنت کی مانی جاتی ہے، فرد واحد کی نہیں مانی جاتی۔ چنانچہ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ وفات 273 ہجری سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3950، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا ان امتی لن تجتمع علی الضلالہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، کہ جب تم میری امت میں اختلاف دیکھو تو تم جمہور اہل سنت کے ساتھ رہنا۔ سواد اعظم کا معنی اہل سنت والجماعت کا جو جمہور کا طبقہ ہے اسے سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ اور ابن عربی کی بات کو صراحتاً خطا کہا ہے کس نے؟ ابو یزید عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون رحمہ اللہ وفات 808 ہجری تاریخ ابن خلدون میں لکھتے ہیں وقد غلط القاضی ابو بکر ابن العربی فی هذا فقال فی کتاب الذي سماه بالعواسم والقواسم ما معناه ان الحسین قتل بشرع جده وهو غلط
یہ ابن عربی کی غلطی ہے، ابن عربی نے درست نہیں فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابو الیسر عابدین مفتی شام، ان کا موقف یہ تھا کہ یزید کی بیعت ایک شرعی بیعت ہے اور ان کے خلاف حضرت حسین کا جو خروج ہے یہ باغی کا خروج ہے۔ چنانچہ مفتی شام ابو الیسر بن محمد بن احمد رحمہ اللہ فات 1401 ہجری اغالیت المؤرخین میں لکھتے ہیں بیعت یزید شرعیت ومن خرج علیہ کان باغیا، یزید کی بیعت شرعی بیعت تھی اور جو ان کے خلاف خروج کرے وہ باغی ہے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، میں نے پہلے ہی بتایا ہے حضرت حسین ابن علی کا اگر خروج تھا تو ضد، اناد اور بغض کی بنیاد پہ نہیں تھا بلکہ دلائل کی بنیاد پہ تھا۔ اور دوسری بات، یہ مفتی شام ابو الیسر کی ذاتی رائے ہے اور شخصی رائے ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں جمہور اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ یزید غلط تھا، حضرت حسین درست تھے اور آپ کا اقدام بھی درست تھا۔ اور اگر جمہور اہل سنت ایک طرف ہوں، فرد واحد اہل حق کا ایک طرف ہو، تو بات جمہور اہل سنت والجماعت کی مانی جاتی ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ وفات 273 ہجری، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3950۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، کہ جب تم میری امت میں اختلافات کو دیکھو تو پھر تم سواد اعظم کی بات کو ماننا۔ سواد اعظم کا معنی اہل سنت والجماعت کا جو جمہور طبقہ ہے، تم نے اس کی بات کو لینا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایک طرف حضرت حسین ہے اور ایک طرف یزید ہے۔ یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے والے صحابہ کرام ہیں اور حضرت حسین ان کے خلاف میدان میں آ رہے ہیں، تو اگر یزید غلط ہوتا حضرت حسین ٹھیک ہوتے تو صحابہ کرام قطعاً یزید کی بیعت نہ کرتے۔ تو صحابہ کرام کا یزید کی بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید برحق تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اس بنیاد پر یزید کی بیعت نہیں کی کہ وہ برحق تھا اور حضرت حسین خطا پر تھے، بلکہ ان کے بیعت کرنے کی کئی ایک وجہ ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام نے یزید کی بیعت اس وجہ سے کی، ان کی رائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا کہ یزید سیاسی اعتبار سے مناسب ہے اور سیاسی بصیرت ہے، اس لیے یزید کو میں اپنا ولی عہد بناتا ہوں، ان کی رائے بھی وہ تھی۔ میں اس پر مزید آگے بات کروں گا۔ نمبر 2، صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہ کرنے کو امت میں اختلاف انتشار کا سبب جانا۔ ان کا خیال یہ تھا بیعت کر لیں وگرنہ امت منتشر ہوگی اور انتشار سے بچنے کا طریقہ ہے کہ اس کی بیعت کر لو اگرچہ یہ فاسق ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام نے یزید کی بیعت اس وقت کی ہے جب یزید کی شہرت فاسق، فاجر اور شراب خور کی نہیں تھی اور یہ سب کچھ اس نے کرتوت بعد میں شروع کی ہے۔ چوتھی وجہ، صحابہ کرام نے جو بیعت یزید کی بھی ہے تو رغبت اور رضا کی وجہ سے نہیں بلکہ امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے یہ کی ہے تاکہ امت کے اندر خون خرابہ نہ ہو۔ میں ہر ایک پر حوالہ جات پیش کرتا ہوں تاکہ بات کھل کر آ جائے۔ صحابہ کرام نے جو یزید کی بیعت کی ہے ان کا اجتہاد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صحابہ کے درمیان یہ اختلافی مسئلہ تھا، اگر ایک شخص ہے جو صالح بھی ہے اور مدبر بھی ہے تو بالاتفاق امامت اور خلافت کا حقدار وہ ہے، لیکن اگر خلافت اور امامت کے دو مدعی ہوں، ان میں ایک شخص صالح ہو لیکن امور سیاست میں تجربہ نہ ہو، نمبر 2، کسی کو امور سیاست میں تجربہ ہو لیکن صالح نہ ہو، اب خلافت کس کو دی جائے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ جو سیاسی امور میں مدبر ہے اگرچہ وہ صالح نہیں، امارت اور خلافت اس کو دی جائے۔ تو صحابہ کرام میں سے جن کی رائے یہ تھی انہوں نے اسی کے مطابق یزید کی بیعت کی ہے۔ چنانچہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں
وکان رأی معاویۃ فی الخلافۃ تقدیم الفاضل فی القوہ والرأی والمعرفۃ علی الفاضل فی السبق الی الاسلام والدین والعبادہ فلہذا اطلق انہ احق۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بارے میں رائے یہ تھی کہ قوت، تدبیر اور انتظامی معاملہ میں جو شخص ماہر ہو اس کو اس پر ترجیح دی جائے کہ جو قبول اسلام میں سبقت رکھتا ہو، دیندار ہو اور عبادت گزار ہو، جو ان کی رائے تھی۔ اسی طرح مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ وفات 1297 ہجری، مکتوبات قاسم العلوم، حضرت فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نظریہ خلافت کے متعلق یہ تھا کہ جس کسی کو مملکت کے انتظام کا سلیقہ دوسروں سے زیادہ ہو، اگر اس سے افضل موجود ہوں تو دوسروں سے اس کا خلیفہ بنانا افضل ہے۔ نمبر دوسری وجہ، بیعت یزید سے امت میں انتشار نہ ہو، یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ اس وقت بنو امیہ غالب ہیں اور یہ قریش کا ایک طبقہ ہے، اگر ہم نے ان کو خلافت نہ دی اور یہ بگڑ گئے تو خلافت کا نظام بگڑنے سے امت میں انتشار ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بنو امیہ اور اہل شام میں سے کسی کو ولی عہد بنا دیا جائے تاکہ امت میں انتشار نہ ہو۔ چنانچہ امام ابو عمر خلیفہ بن خیاط بن خلیفہ البصری رحمہ اللہ وفات 240 ہجری یہ تحریر فرماتے ہیں تاریخ خلیفہ میں کہ عن حمید بن عبد الرحمن قال دخلنا علی رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم ایک صحابی خدمت میں گئے، حین استخلف یزید بن معاویہ، جب یزید بن معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا، ہم نے کہا اتقولون ان یزید لیس بخیر امت لا افقہ فیہا فقیہا ولا اعظم فیہا شرفا قلنا نعم قال وانا اقول ذلك ولكن والله لئن تجتمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان تفترق۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے پاس یہ تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یزید اس امت کا بہترین فرد نہیں اور فقیہ بھی نہیں اور شرافت کے اعتبار زیادہ اچھا بھی نہیں۔ ہم نے کہا جی ہاں، تو وہ فرمانے لگے کہ میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم امت محمدیہ کے متحد رہنے کو اس کے منتشر ہونے پر ترجیح دیتا ہوں۔ بات سمجھے؟ یعنی حمید بن عبد الرحمن کہتے ہو صحابی نے کہا کہ تم یزید کے بارے میں یہ کہتی ہو یہ بہترین آدمی بھی نہیں، یہ فقیہ بھی نہیں ہے اور یہ شرافت کے اعتبار سے عظیم بھی نہیں ہے۔ کہا بالکل۔ انہوں نے کہا میری بھی رائے یہ ہے کہ یہ بہتر بھی نہیں ہے، فقیہ بھی نہیں ہے، عظمت والا بھی نہیں ہے، لیکن امت کا متحد رہنا، امت کے منتشر ہونے سے بہتر ہے، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ اسی طرح ابو زید عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون رحمہ اللہ وفات 808 ہجری، مقدمہ ابن خلدون میں لکھتے ہیں والذی دعا معاویۃ علی ایثار ابنہ یزید بالعہد دون من سوا، کہ وہ بات جو حضرت امیر معاویہ کے پیش نظر تھی، آپ نے یزید کو ولی عہد بنایا، انما مراعات المصلحہ فی اجتماع الناس واتفاق اہواہم اتفاق اہل الحل والعقد علیہ حینئذ من بنی امیہ، اس لیے قصور بنو امیہ کے جو لوگ تھے وہ سب اسی بات پر متفق تھے، تو آپ نے اس اتفاق کے پیش نظر یہ فیصلہ فرمایا اس بنو امیہ یومئذ لا یرضون سواہم، بنو امیہ اس دور میں یزید کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں تھے، وہ اصابت قریشن، اور وہ قریش کا مضبوط گروہ تھا، وہ اہل الملت اجمع و اہل الغلب منہم، اور غلبہ بھی ان کا تھا، طاقت میں بھی یہ تھے، فآثروا بذلک دون غیر ممن یظن انہ اولا بہا، تو آپ نے ان کی بات کی ترجیح دی تاکہ امت کو انتشار سے بچا لیا جائے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں۔ اچھا، تیسری وجہ میں نے بیان کی ہے کہ جس وقت یزید کو ولی عہد بنایا گیا اس وقت یزید کا فسق صحابہ کرام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اتنا واضح نہیں تھا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں اس کے فاسق ہونے پر وہ ضعیف اور درایت کے اعتبار سے شک کے درجے میں ہیں، اور وہ درست مان بھی لی جائیں تو علانیہ بد کردار نہیں تھا، بلانیہ بد کردار نہیں تھا، اس لیے اس کو آپ نے صحابی رسول بھی تھا اور ایک
شاہی خاندان کا فرد بھی تھا اور اچھے گھر میں اس نے تربیت بھی پائی تھی، تو اس کو ولی عہد متعین کر دیا گیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں اس پر چند ایک عبارتیں پیش کرتا ہوں۔ ابو الحسن احمد بن یحییٰ بن جابر البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی واقعہ نقل کرتے ہیں کہ عامر بن مسعود فرماتے ہیں ہم مکہ میں تھے کہ اچانک ایک شخص سے یہ پیغام لے کر آیا، ڈاک آئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی۔ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑ کر گئے اور وہ وہاں موجود تھے، کھانے کا وقت تھا، دسترخوان لگ چکا تھا، ابھی کھانا نہیں آیا، تو ہم نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العباس، آپ کی کنیت بھی ابو العباس بھی تھی، کہ جاء البرید بموت معاویہ، حضرت امیر معاویہ کی موت کی خبر آئی، حضرت نے دعا کی اللہم اوسع لمعاویہ، اے اللہ تو معاویہ کی قبر کو وسیع فرما دے، اور عجیب جملہ فرمایا اما واللہ ما کان مثلہ من قبل ولا یاتی مثلہ بعد، امیر معاویہ سے جو پہلے تھے وہ ان سے افضل تھے، اور جو ان سے بعد والے ہیں ان سے یہ افضل ہے، یہ بعد والوں جیسے نہیں اور بعد والے ان جیسے نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّ ابْنَهُ يَزِيدُ لَمِن صَالِحِ أَهْلِهِ فَأَلْزِمُوا مَجَالِسَكُمْ وَآتُوا طَاعَتَكُمْ وَبَيْعَتَكُمْ، ان کا بیٹا یزید ان کے نیک اہل خانہ میں سے ہے، تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو اور اپنی اطاعت اور بیعت اسے دے دو۔ نمبر 4، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے تو یہ رغبت اور رضا والی بیعت نہیں تھی، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ بہتر ہے کہ ہم بیعت کر لیں تاکہ امت میں خون ریزی نہ ہو، تو امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے انہوں نے بادر نخواستہ یہ بیعت کی ہے۔ چنانچہ ابو عمر خلیفہ بن خیاط البصری رحمہ اللہ وفات 240 ہجری تاریخ خلیفہ میں لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی تو آپ نے فرمایا ان کان خیرا رضینا و ان کان بلاء صبرنا، اگر حکومت کاہل ہے تو پھر ٹھیک ہے ہماری بیعت، اور اگر یہ نااہل ہے تو ہم امت کے وسیع تر مفاد میں صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو یزید کو خط ہے، اس خط پہ آپ توجہ دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر صحابہ کرام نے رضا اور رغبت کے بغیر یزید کی بیعت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یزید کی بیعت کی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی بیعت نہیں کی، چنانچہ یزید نے آپ کو خط لکھا اور خط میں یہ بات ان کو کہی کہ آپ لوگوں کو عبداللہ بن زبیر سے دور کریں۔ اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یزید کو جو خط لکھا، آپ اس خط سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان حضرات نے جو بیعت کی تھی وہ رضا اور رغبت سے نہیں کی بلکہ حالات کی وجہ سے کی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ فقط جاءنی کتابک، تیرا خط میرے پاس پہنچا ہے، فاما ترکی بیعت ابن الزبیر، میں نے جو عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی، فواللہ ما ارجو بذالک برک بلا حمدک، میں نے اس وجہ سے بیعت نہیں کی کہ تو بہت نیک آدمی ہے اور میں تیری بہت تعریف کرتا ہوں، ولکن اللہ بالذی انوی علیم وزعمت انک لست بناس بری فاحبس، اللہ اکبر۔ حضرت فرمایا کہ دیکھو یہ بات تم اچھی طرح ذہن نشین فرما لو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو احسان فراموش انسان ہے، میں تیری نیکیاں نہیں لیتا نہ ہی تیری تعریفیں کرتا ہوں، اور تو جو مجھ سے یہ بات چاہتا ہے ان احبب الناس الیک، میں تجھے لوگوں کا محبوب بنا دوں، وابغضہم واخذلہم لابن زبیر، اور ابن زبیر کو ان کی نظروں میں مبغوض بنا کر پیش کروں، الیاذ باللہ، تو یہ چاہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، فلا ولا سرور ولا کرام کیف وقد قتلت حسین، تو نے حسین کو شہید کیا ہے، عبد المطلب کی اولاد کو شہید کیا ہے۔ یہ طویل خط ہے جو میں آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اس خط کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو بیعت کی ہے یہ مجبور ہو کر کی ہے، تیری محبت کی وجہ سے نہیں کی، تجھ سے پیار کی وجہ سے نہیں کی۔ اب یہ ساری باتیں اس وقت کی ہیں جب حضرت حسین شہید ہوئے ہیں
اور یہ یزید کے بعد کی باتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے جو صحابہ کرام نے بیعت کی ہے اس کی ایک وجہ امت کو انتشار سے بچانا، نمبر 2 امت کو خون ریزی سے بچانا، نمبر 3 اس وقت شروع میں یزید کی خباثتیں کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، اس وجہ سے ان لوگوں نے بیعت کی ہے۔ تو یزید کی بیعت کرنے کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یزید کو بہت زیادہ نیک سمجھتے تھے یا یزید کو بہت زیادہ خلافت کا اہل سمجھتے تھے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یزید کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بعد میں سامنے آئیں، جس وقت یزید کو ولی عہد بنایا گیا اس وقت بہت ساری باتیں سامنے موجود نہیں تھیں۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، حضرت فرماتے ہیں کہ جب اہل مدینہ ولما رجع اہل المدینہ من عند یزید مشى عبداللہ بن مطیع اصحاب الی محمد، جب اہل مدینہ یزید سے مل کر واپس ہوئے تو عبداللہ بن مطیع اور ان کے ساتھی محمد بن حنفیہ علی کے بیٹے کے پاس گئے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بیعت کو ختم کر دیں۔ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ تو ان نے فرمایا کہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ شراب پیتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے؟ عبداللہ بن مطیع نے فرمایا وہ شراب پیتا ہے، وہ نماز چھوڑتا ہے، وَيَتَعَدَّى حُکم الکتاب، اللہ کی کتاب کی حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے وہ کہتے ہیں ما رأیت منہ ما تذکرون وقد حضرت وقمت عنده، میں کتنا اس کے پاس رہا ہوں، محنتی باتیں اس کے اندر نہیں دیکھی۔ تو حضرت عبداللہ یہ فرمانے لگے، عبداللہ بن مطیع، انہوں نے کہا دیکھو فإن ذلك كان منہ، یہ جو تمہارے سامنے پیش آتا تھا نا، نمازیں پڑھتا تھا، فقہ کی باتیں کرتا تھا اور خیر کی باتیں کرتا تھا، محمد بن حنفیہ، یہ تکلف تھا، دکھاوا تھا۔ حضرت علی کے بیٹے کہنے لگے ان کو مجھ سے کیا خوف تھا، مجھے وہ دکھاوا کیوں کرتا تھا؟ تم یہ بتاؤ کہ یہ باتیں تم کو یزید نے تم نے دیکھی ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا تمہیں یزید نے بتائی ہے اور تم خاموش ہو تو تم اس کے گناہوں کے اندر خود شریک ہو، اور اگر تم نے دیکھی نہیں ہے، اس نے تمہیں بتائی بھی نہیں ہے، تو پھر تمہاری باتیں ایسی کیوں ہیں؟ خیر انہوں نے حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے ان کی بیعت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں ان کی بیعت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خیر میں نے عرض کیا کہ میں نے وجہ بیان کی ہے کہ یزید کی بیعت صحابہ کرام کر لیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط تھے اور یزید برحق تھا، بس یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین پیغمبر ہیں، نبی اور حسین ایک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ اس بنیاد پہ کہتے ہیں حسین اور نبی تو ایک ہی چیز ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری، جامع ترمذی حدیث نمبر 3775، یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین احب اللہ من احب حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، اس جیسی تعبیرات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا راستہ ایک ہے، ہمارا طریقہ ایک ہے، ہم ایک سلسلے کے لوگ ہیں۔ چنانچہ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری، شرح مسلم نووی باب من فضائل جلیبیب میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمائے ھذا منی و انا منہ، معنی المبالغۃ فی اتحاد طریقتہما واتفاقہما فی طاعت اللہ۔ حضرت جلیبیب صحابی کی شہادت پر جو حضور نے فرمایا ھذا منی و انا منہ، یہ کس وقت کہا جاتا ہے؟ جب یہ بتانا چاہتے ہوں کہ ہم دونوں کا راستہ ایک ہے اور ہم اللہ کی اطاعت کے اندر متحد ہیں، اس وقت کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ کہنا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ ایسے وقت پر بتایا جاتا ہے جب کسی شخص کے ساتھ اپنا نہایت خاص قریبی تعلق بیان کرنا ہو۔ جواب نمبر 3، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا خاندان ایک ہے،
حسین مجھ سے ہے یعنی میری نسل میں سے ہے، میں حسین سے ہوں یعنی میں حسین کا باپ ہوں، میں حسین کا والد ہوں، میں حسین کی اصل۔ جواب نمبر 4، دیکھیں منی کا لفظ متبعین کے لیے بھی آتا ہے کہ جو شخص متبع ہو کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے، چنانچہ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 میں ہے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی۔ حضرت طالوت نے فرمایا کہ جو آج کے امتحان میں کامیاب ہوا وہ مجھ سے ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے۔ جواب نمبر 4، اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ایک ہیں، تو یہ جملے تو اللہ کے نبی نے حضرت حسین کے علاوہ کی اور ایک صحابہ کے لیے بھی فرمائے ہیں، تو کیا آپ ان سب کو عین نبوت کہہ دو گے کہ وہ نبی ایک ہی ہیں؟ میں چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ وفات 273 ہجری، سنن ابن ماجہ باب فضل علی ابن ابی طالب میں فرماتے ہیں کہ حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، آپ نے فرمایا علی منی و انا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ تو کیا معنی؟ علی اور نبی عین ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری، جامع ترمذی حدیث نمبر 3759، عبداللہ بن عباس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے عباس کے بارے میں فرمایا العباس منی و انا منہ، عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں۔ تو کیا کہیں گے؟ حضرت عباس چچا اور حضور ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، صحیح مسلم باب فضائل جلیبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں تھے۔ ابو برزہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ آج کوئی ہے جو ہم میں نہ ہو؟ کہا جی فلاں فلاں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور؟ کہا فلاں فلاں نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور؟ انہوں نے کہا نہیں جی باقی سب موجود ہے، یعنی کوئی شہید ہو گیا ہو۔ کون کون ہے؟ آپ نے فرمایا لیکنی افقد جلیبیب، جلیبیب موجود نہیں، وہ کہاں پر ہے؟ تلاش کیا گیا تو ان کو شہداء میں پایا، انہوں نے 7 کفار کو قتل کیا، پھر کفار نے جلیبیب کو شہید کیا۔ نبی پاک وہاں کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا قتل 7 ثم قتلوہ ھذا منی و انا منہ، ھذا منی و انا منہ۔ اس نے 7 کفار کو قتل کیا، پھر کفار نے ان کو شہید کیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت جلیبیب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس لیے اس بنیاد پر یہ کہنا کہ حسین اور اللہ کے نبی ایک ہی ہیں یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا پر ایک عجیب سا اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا تو شمر عبید اللہ بن یزید کی طرف سے پیش ہی نہیں آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو جا رہے تھے عراق کی طرف، اور راستے میں کسی اور نے ان کے اوپر حملہ کر کے شہید کیا ہے، اور عنوان یہ قائم کر دیا گیا ہے کربلا والا۔ اور اس کی بنیاد یہ ایک عبارت ہے جو حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں فخرج متوجہا الی العراق فی اہل بیتی و60 شیخا من اہل الکوفہ وذلک یوم الاثنین فی 10 ذی الحجہ سنۃ 60، کہ سن 60 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے اہل بیت اور کوفہ کے 60 شیوخ کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں اور کوفہ کی طرف گئے ہیں تو آپ کے ساتھ 60 کوفی بھی ہو گئے، اور حالات دے کر آپ وہاں سے واپس آنا چاہتے تھے۔ کوفیوں نے اصرار کیا تو آپ نے واپس جانے کے ارادہ تبدیل کر لیا،
اور آپ دمشق کی طرف چلے گئے، اور یہی جو 7 کوفی تھے نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا، اور وہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا، عبید اللہ بن زیاد اور فلاں 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 حاشا وک اللہ۔ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بغیر سند کے پیش کیا ہے، اور بغیر سند کی ایسی روایت جو دیگر تاریخی روایات کے مستند روایات کے خلاف ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، دیکھیے یہ واقعہ کربلا کو ایک نئی شکل پیش کر کے اتنی بڑی حقیقت سے نظر چرا لینا، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، اس لیے کہ نہایت ثقہ مؤرخین نے واقعہ بیان کیا ہے، اور جو واقعہ خالصتاً کربلا کا ہے اور عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے ہے، اور شمر جیسے بدبخت اس کے اندر شریک ہیں، اور زرع بن شریک جیسے شخص نے آپ پر حملہ کیا ہے، اور سنین بن انس النخعی جیسے بدبخت نے آپ کو شہید کیا ہے۔ یہ تاریخی روایات معتبر موجود ہیں، میں تفصیل کے ساتھ پیچھے روایات کو پیش کر چکا ہوں۔ امام ابو الحسن عز الدین ابن الجزری ابن اسیر رحمہ اللہ تعالیٰ فات 630 ہجری الکامل فی تاریخ میں بیان فرماتے ہیں، فحملوا علیہ من کل جانب فضرب زرعۃ بن شریک التمیمی علی کف الیسری وضرب ایضا علی عاتقہ۔ اسی طرح وحمل علی فی تلک الحال سنان بن انس النخعی فتان بالرمح فوقع۔ اور امام ابو الحسن ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ وفات 630 ہجری الکامل فی تاریخ میں کہتے ہیں، وکان عدۃ من قتل من اصحاب الحسین وقتل من اصحاب عمر بن سعد، تعداد لکھی ہے، حضرت حسین کے قافلے کے اتنے آدمی شہید ہو گئے 72، اور عمر بن سعد کے قافلے کے 80 آدمی مارے گئے۔ تو اس بات کو کیسے مانا جا سکتا ہے کہ 60 ہی کوفی ساتھ تھے جن نے حملہ کیا؟ اگر یہ 60 ہی حملہ کرنے والے تھے تو 80 بندے قتل کیسے ہو گئے؟ خیر یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اعاذنا اللہ من۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی واقعہ کربلا تو پیش ہی نہیں آیا، کیوں؟ حضرت حسین تو قسطنطنیہ کی جہاد میں گئے تھے اور وہاں شہید ہو گئے تھے، لہذا یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ اور بنیاد ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حافظ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، فلما توفی الحسن کان الحسین یفد الی معاویہ فی کل عام فیعطیہ ویکرمہ وقد کان فی الجیش الذین غزوا القسطنطنیہ مع ابن معاویہ یزید فی سنہ 51، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 51 ہجری میں حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ قسطنطنیہ جہاد کے لیے چلے گئے تھے۔ یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ جو آپ ذہن نشین فرما لیں، پہلی بات یہ ہے ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ نے یہ روایت بغیر سند کے بیان کی ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے۔ جواب نمبر 2، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی بھی مستند اور معتبر تاریخ کی روایت سے قسطنطنیہ میں جانا یزید کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے۔ جواب نمبر 3، اگر بالفرض تسلیم کر بھی لیا جائے کہ آپ قسطنطنیہ گئے تھے، اور وہ روایت کہہ رہی کہ آپ سن 51 ہجری میں گئے، اور کربلا کا واقعہ سن 61 کا ہے، 10 سال بعد کا ہے، پھر قسطنطنیہ جا کر ان کا شہید ہونا یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اگر مان بھی لیا جائے آپ قسطنطنیہ یزید کے ساتھ جہاد کے اندر شریک تھے، تو یہ کیسے ثابت ہوا کہ آپ قسطنطنیہ کے اندر شہید ہو گئے تھے؟ یہ بات بالکل تاریخی روایات اور حقائق کے خلاف ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر ایک لغو اعتراض یہ کیا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے سفر کیا، اہل بیت کو ساتھ لیا، بچے اور خواتین تک شہید کروائیں، اپنی جان تک دے دی، فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، نمبر 1، دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ انسان دنیا میں جو کام کرتا ہے ضروری نہیں اس کے سارے فوائد اس کو دنیا کے اندر آئے۔ کتنے جہاد ہوتے ہیں فتوحات نہیں ہوتی، کتنے جہاد ایسے ہیں کہ بندہ شہید ہوتا ہے اور اللہ کے چلا جاتا ہے، غازی بن کر فتح نہیں کرتا، اس لیے ان کا فاتح نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ فائدے کچھ نہیں ہوا۔ جواب نمبر 2، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دے کر امت کو بتایا خلافت کی بنیاد وراثت نہیں، خلافت کی بنیاد اہلیت ہے۔ نمبر 3، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بے سر و سمانی کے عالم میں وطن سے دور جام شہادت نوش فرما کے بتایا کہ جب ظالم سربراہ ہو
تو اس کے خلاف علم بلند کرنا یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہو کہ حضرت حسین کی اس قربانی کا نتیجہ کچھ نہیں، نتیجہ بہت بڑا ہے، اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض ہی کیا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قریب پہنچ کر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے آمادہ تھے، بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو سواری جب آپ نے بیعت ہی کرنی تھی تو پھر آپ پہلے کر لیتے، تو آپ بیعت کرنے کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ مدینہ منورہ کر لیتے، مکہ کر لیتے، وہاں جا کر بیعت پہ تیار ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ وہ کیا چاہتے تھے اس پر میں بات میں کروں گا۔ چنانچہ ابو محمد علی بن احمد بن سعید ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ وفات 456 ہجری الفصل فی الملل والنحل میں فرماتے ہیں، اذ رأى انہا بیعت ضلالت، حضرت حسین سمجھتے تھے یزید کی بیعت یہ ضلالت اور گمراہی کی بیعت۔ نمبر 2، امام محمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ وفات 505 ہجری احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ وانی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا جرما۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے، اور میں مرنے میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ جینے کو جرم سمجھتا ہوں۔ یہ بیعت کے لیے تیار نہیں تھے۔ نمبر 3، مشہور مؤرخ ابو الحسن ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ وفات 630 ہجری الکامل فی التاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن سمعان کہتے ہیں، میں حضرت حسین کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق تک تھا، میں ان کے ساتھ کبھی بھی الگ نہیں ہوا، ان کی شہادت تک ساتھ رہا۔ وسمعت جمیع مخاطبات للناس الی یوم مقتلی فواللہ ما آتاہم ما یتذاکر الناس انہ یضع یدہ فی ید یزید، میں نے کبھی نہیں سنا کہ وہ یزید کی بیعت کے لیے آمادہ تھے۔ نمبر 4، تاریخ اسلامی کے مشہور مؤرخ علامہ عالم محمد خضری محاضرات تاریخ اسلامیہ میں لکھتے ہیں، ولیس بصحیح انہ عرض علیہم ان یضع یدہ فی ید یزید فلم یقبلوا منہ تلک العودہ۔ حضرت حسین بیعت کرنا چاہتے تھے، ایسا ہرگز کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ جواب نمبر 2، پہلی بات کہ وہ بیعت پر آمادہ تھے، یہ بات ثابت نہیں۔ دوسری بات دیکھیں، عقلی اعتبار سے بھی یہ بات تسلیم کرنا مشکل ہے۔ اگر انہوں نے یوں بیعت ہی کرنی ہوتی مدینہ منورہ میں کر لیتے، بیعت کرنی ہوتی مکہ مکرمہ میں کر لیتے، حضرت نے بیعت کرنی ہوتی تو پھر وہاں بیعت کر لیتے، اور اگر انہوں نے بیعت کرنی ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنا طویل سفر کر کے یہاں آنے کے بعد طویل دباؤ ڈالا گیا اور آپ بیعت کے لیے آمادہ نہیں تھے، اس لیے کہنا مشکل ہے کہ آپ نے بیعت کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کر لی تھی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں۔ ہاں البتہ یہاں اعتراض بہت اہم ہے، ذرا اس کو توجہ سے بات فرمائیں، تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے یا بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا چاہتے تھے یا نہیں، اس میں 2 قسم کی روایات ملتی ہیں۔ پہلے دونوں روایت سنیں، پھر آپ اعتراض سنیں، پھر اس کا جواب سنیں۔ پہلی روایت مورخ ابو الحسن عز الدین علی بن محمد ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ وفات 630 ہجری الکامل فی التاریخ میں لکھتے ہیں، عقبہ بن سمان کہتے ہیں کہ میں حضرت حسین کے ساتھ مدینہ سے مکہ، مکہ سے عراق میں آپ کے ساتھ رہا، ولم افارقہ حتی قتل، شہادت تک میں ساتھ رہا، وسمعت جمیع مخاطبات للناس الی یوم مقتلہ، میں نے آپ کے تمام خطبات کو سنا، فواللہ ما آتاہم ما یتذاکر الناس انہ یضع یدہ فی ید یزید، میں نے کہیں نہیں سنا کہ حضرت حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینا چاہتے تھے۔ ایک روایت تو یہ۔ دوسری روایت مشہور مؤرخ ابو الحسن عز الدین علی بن محمد ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ، یہ وہی مؤرخ ہے، الکامل فی تاریخ وہی کتاب ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت حسین نے کہا اختاروا منی واحدۃ من ثلاث، 3 میں سے ایک بات تم میری طرف سے قبول کر لو، اما ان ارجع الی المکان الذی اقبلت من، مجھے واپس مکہ جانے دو، و اما ان اضع یدی فی ید یزید ابن معاویہ
فیرافی ما بینی و بینہ رأی، مجھے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے دو اور بیعت کرنے دو، مجھے وہاں جانے دو۔ نمبر 3، وَإِمَّا أَن تَسِيرُوا إِلَىٰ أَيِّ ثَغْرٍ مِّن ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو، میں جانے کے لیے تیار۔ اب روایتیں دو قسم کی آ گئی، دونوں روایتیں ایک کتاب الکامل فی التاریخ کی ہے، دونوں کا مصنف ابن الاسیر الجزری ہے۔ اب کس کو غلط کہیں کس کو ٹھیک کہیں، اور تعارض روایت کا کیسے ختم ہوگا، بات یہ نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی روایت اور اس سے ملتی جلتی وہ تمام روایات کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے دو مطلب ہیں۔ نمبر 1، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یا بغیر گفتگو کیے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بات ذہن نشین فرما لیں، یعنی جن روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کا معنی یہ تھا کہ جب آپ مدینہ منورہ میں تب، جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تب، اور جب آپ کوفہ آئے اس وقت بھی بغیر مذاکرات کیے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نمبر 2، دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ عبید اللہ بن زیاد کے واسطہ سے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بس یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن نہ ہو۔ اور دوسری قسم کے وہ تمام روایات کہ جن سے ثابت ہوتا ہے آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ یزید سے براہ راست مذاکرات کریں، اپنے تحفظات کو دور کریں، جو اصلاحات خلافت کے لیے چاہتے اس کو یزید قبول کرے تو پھر بیعت کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ پھر کیا حرج ہے اگر ساری باتیں تسلیم کر لے تو بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تو اس کا معنی اور ہے، اور ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار تھے اس کا مطلب اور ہے، لہذا ٹکراؤ ختم ہو جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر ایک اعتراض ہوتا ہے، حضرت حسین اگر برحق تھے تو پھر صحابہ کرام نے آپ کی بیعت کیوں نہیں کی، صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ کوفہ کی طرف کیوں نہیں گئے؟ اگر یہ برحق تھے، صحابہ کرام تو حق کا ساتھ دینے والے تھے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کرام رضی ساتھ دیتے کب؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے جاتے۔ حضرت حسین تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں۔ چنانچہ میں عبارت پیش کر چکا ہوں، علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم الحرانی رحمہ اللہ وفات 728 ہجری منہاج السنہ میں لکھتے ہیں، والحسین رضی اللہ عنہ ما خرج یرید القتال، حضرت حسین لڑنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے نہیں نکلے، ولیکن ظن ان الناس یطیعونہ، ان کا خیال یہ تھا جس طرح کوفہ نے یقین دلایا کہ جب یہ کوفہ آئیں گے لوگ ان کی اطاعت کر لیں گے اور بغیر لڑے خلافت آپ کے ہاتھ کے اندر آ جائے گی۔ اب صحابہ کرام ان کے ساتھ کیسے جاتے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ پہنچ کر خود اس بات کے لیے آمادہ تھے کہ میں واپس مکہ جاتا ہوں یا یزید سے براہ راست مذاکرات کرتا ہوں یا کسی اسلامی سرحد پہ چلا جاتا ہوں۔ اب ان کے ساتھ قتال کے لیے صحابہ کرام کیسے جاتے؟ اور جب یہ مارکا پیش آیا ہے تب صحابہ کرام کو تو مکہ مکرمہ نہیں پتہ کہ وہاں حالات کیا چل رہے ہیں۔ دوسری بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ مکرمہ سے گئے ہیں تو صحابہ کرام نے تو آپ کو مشورہ دیا کہ آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ نہ جائیں۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ و النہایہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہاں تک فرمایا، لولا ان یزرا بی وبک الناس، لولا ان یزرا بی وبک الناس لشبست یدی فی رأسک، اللہ اکبر۔ میرے بارے میں اگر اور آپ کے بارے میں لوگ باتیں نہ کریں کہ ان کا آپس میں بہت لڑائی ہے تو میں تو یہ بات دیکھے کہوں گا، میں اپنا ہاتھ آپ کے سر میں ڈال دوں اور آپ کو پکڑ لوں، فلم اترک کا تذہب، میں آپ کو قتل نہ جانے دوں مکہ مکرمہ سے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت پتہ چلا جب حضرت حسین مکہ مکرمہ سے دور جا چکے تھے۔ 3 رات کا سفر طے کر کے عبداللہ بن عمر آئے اور آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ نہ جاؤ،
دیکھو جبرائیل امین آئے، ان نے آپ کے نانا جی کو آ کر عرض کیا کہ آپ دنیا اور آخرت میں کس کو پسند فرماتے ہیں؟ تو آپ کے نانا جی نے آخرت کو پسند فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتری اسی میں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت نے کہا نہیں، میں نے جانا ہے۔ جب جانے کا فیصلہ کیا، فَاعْتَنَقَ ابن عمر وَبَكَى، آپ ان کے گلے میں لگ کے روتے رہے اور فرمایا استودعک اللہ من قتیل، میں شہید کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب صحابہ کو جانے سے روک رہے تھے تو پھر بتائیں ان کے ساتھ دے کر ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ماتم کیا جاتا ہے، اور اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی ان کی شہادت پر ماتم کرنا تو جائز ہے چونکہ حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث یہ پیش کی جاتی ہے کہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 1303، 1303، انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، اور یہ وقت ایسا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لختِ جگر ابراہیم کو ہاتھ میں لیا، فقبلہ وشمہ، آپ اس کو چوم رہے تھے، سونگ رہے تھے، اور کچھ وقت کے بعد ہم پھر ایک وقت کے بعد، اس وقت ابراہیم دنیا سے جا رہے تھے، تو ہم نے دیکھا فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ انت، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا ابن عوف ان رحمت، یہ تو محبت ہے، یہ تو شفقت ہے، آپ کے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول اللہ اکبر، فرمایا کہ میں آنکھ رو رہی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو جب پیغمبر پاک رو رہے ہیں تو پھر حضرت حسین پر رونا کیوں ناجائز ہوگا؟ دیکھیں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں، ایک ہوتا ہے صدمے پر انسان کو غم اور بغیر تکلف کے آنسوں کا بہہ پڑنا، اور ایک ہے کہ انسان خاموش رہے، وقت گزرتا رہے، اور کچھ عرصے کے بعد انسان واویلا کر کے رونا دھونا شروع کر دے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے جس وقت تکلیف آئی اس وقت آنسو بہہ پڑے، اور ایک یہ کہ تکلیف آئی اور ختم ہو گئی اور سالہ سال تک خاموش رہیں، اور سال کے بعد اچانک رونا شروع کر دیں اور چیخنا شروع کر دیں اور کو جی اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا، حاشا وکلا، یہ قطعاً پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ کتب اہل سنت اور کتب روافض دونوں اس بات پر گواہ ہیں کہ اس طرح رونا دھونا اور ماتم اور جزا اور فضا کرنا یہ قطعاً جائز نہیں۔ میں دونوں کی کتب کے چند ایک حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ کتب اہل سنت ملاحظہ فرمائیں، امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 2127۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر دنیا سے چلی گئی، خواتین نے رونا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یضربہن بصوت، اپنا کوڑا لیا اور سختی کی۔ فاخذ رسول اللہ بیدی، حضور نے عمر کو پکڑا اور فرمایا عمر ایسا مت کرو، اور فرمایا ابکینا، تم رو لو، لیکن وإیاکن ونعیق الشیطان، دیکھو شیطان والی آواز مت نکالو۔ مہما کان من العین والقلب فمن اللہ عز وجل ومن الرحمہ وما کان من الید واللسان فمن الشیطان، یہ آنکھ کا آنسو نکلنا، دل کا غم ہونا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور شفقت ہے، اور واویلا کرنا، ہاتھوں سے پیٹنا، آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث تو صحیح بخاری کی، حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 1297۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو شخص اپنے رخسار کو نوچتا ہے، گریبان کو پھاڑتا ہے اور زمانہ جاہلیت کی سی باتیں کرتا ہے، اس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 1290۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا داہن یبکین علی ابی سلیمان ما لم یکن نقع او لقلقۃ، ان خواتین کو رونے دو، لیکن حد کیا ہے؟ نقاؤن، ایک تو اپنے سروں پہ مٹی نہ پھینکے،
نمبر 2 لقلقتن، آواز سے نہ رو۔ معلوم ہوا کہ اس طرح رونا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ، وفات 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 2203، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں 4 کام ایسے ہیں جو جاہلیت کے ہیں، لا یترکون، لیکن یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ الفخر فی الاحساب، ایک تو نسب پر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، دوسرے کے نسب پہ تانا دینا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے بارشیں طلب کرنا، والنیاحہ، اور نوحہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمہ اللہ، وفات 275 ہجری، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2721، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، نوحہ کرنے والی عورت اور نوحہ سننے والی دونوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ کتب روافظ کے اندر بھی یہ بات درج ہے۔ چنانچہ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، وفات 328 ہجری، الجامع للکافی، کتاب النکاح، یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخت جگر سے فرمایا اذا انا مت فلا تخمشی علی وجہا ولا تنشری علی شعرا ولا تنادی بالویل ولا تقیمی علی نائحہ۔ دیکھو میری بیٹی، جب میں فوت ہو جاؤں تو تم نے اس بات کا خیال کرنا ہے میری وفات پر منہ نہ پیٹنا، بال نہ بکھیرنا، وویلا نہ کرنا اور نوحہ نہ کرنا۔ اسی طرح ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، وفات 328 ہجری، اصول کافی، باب الایمان والکفر، باب الصبر، یہ کہتے ہیں ابو عبداللہ امام جعفر صادق نے کہا الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد فاذا ذهب الراس ذهب الجسد كذلك اذا ذهب الصبر ذهب الایمان۔ صبر تو ایسی ہے کہ جس طرح ایمان کے لیے، جس طرح انسان کے جسم کے لیے سر ہے، سر ختم ہو جائے جسم ختم ہوتا ہے، صبر ختم ہو جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ محمد بن حسین بن موسیٰ سید شریف رضی، وفات 406 ہجری، شرح نہج البلاغہ، یہ کہتے ہیں ینزل الصبر علی قدر المصیبہ ومن ضرب علی فخذ عند مصیبہ حبط عجر، جب انسان صبر پر، مصیبت پر صبر کرتا ہے تو پھر اس کو اجر ملتا ہے، اور جو شخص اپنے ران اور ان چیزوں کو پیٹتا ہے تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے اجر کو ضائع کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میں ایک حوالہ گزشتہ کل سبق میں دینا چاہتا تھا، آج وہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے گزشتہ کل سبق میں کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے یزید کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے سب سے پہلے عبارت وہ ملاحظہ فرمائیں جو مؤرخ ابو الحسن عز الدین ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ تعالی، وفات 630 ہجری، الکامل فی التاریخ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یزید کی بیعت کر لی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے بعد جب شہید ہوئے عرصے کے بعد، اور عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے، تو یزید نے حضرت عبداللہ بن عباس کو لکھا کہ آپ نے میری بیعت کر لی ہے، عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسا ماحول بنائیں کہ لوگ مجھے محبوب سمجھیں، عبداللہ بن زبیر کو محبوب سمجھیں، تو آپ اس کے لیے محنت کریں۔ اس پر جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خط یزید کو لکھا، میں اس خط کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا یزید قتل حسین سے بری ہے یا یزید قتل حسین کے اندر شریک ہے۔ میں وہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اما بعد فقد جاءنی کتابک فاما ترکی بیعت ابن الزبیر فواللہ ما ارجو بذالک برک ولا حمدک۔ دیکھو یہ جو میں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی اور تیری بیعت کی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا میں اس سے کو تیری طرف سے نیکی اور تعریف نہیں چاہتا، ولیکن اللہ بالذی انوی علیم، وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے وہ جانتا ہے اس بات کو، وزعمت انک لست بناس بری،
اللہ اکبر. فاحتبس ایھا الانسان برک عنی، میں سمجھتا ہوں تو احسان فراموش انسان ہے اور میں کوئی تیرا احسان اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا. فإنی حابس عنک بری وسألت ان احبب الناس الی وابغضهم واخذلهم لابن الزبیر فلا. تو چاہتا ہے کہ میں تجھے لوگوں کا محبوب بناؤں، عبداللہ بن زبیر کی نفرت ان کے دل میں ڈالوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ولا کرامت ولا سرور ولا کرامت کیف وقد قتلت حسینا. عبداللہ بن عباس یزید کو کہتے ہیں کہ تو نے حسین کو شہید کیا ہے. وفتیان عبد المطلب مصابیح الہدا ونجوم العالم غادرتهم خیولک بامرک فی سعید واحد مرملین بالدماء مسلوبین بالآراء. اور تو نے عبد المطلب کی اولاد کو شہید کیا ہے، تیرے گھوڑوں نے ان کو روندا ہے، بغیر کفن کے وہ لوگ وہاں پر پڑے رہے ہیں. تصفی علیہم الریاح. اللہ اکبر. آگے جو بات فرمائے ذرا اچھی طرح سنیں. فرماتے ہیں فما آنس من الاشیاء فلست بناس اترادک حسینا من حرم رسول اللہ الی حرم اللہ. تو وہ شخص ہے جس نے حسین کو مکہ سے نکالا ہے اور ان کو آخرت تک پہنچایا ہے. بتسیرک الخیول الی، تیری طرف سے گھوڑے وہاں گئے ہیں. فما زلت بذالک حتی اشخصتہ الی العراق، تیرے کرتوت و سختی کی وجہ سے ان کو عراق جانا پڑا ہے. فخرج خائفا یترقب، وہ خوف کی حالت میں نکلے ہیں. اللہ اکبر. فنزلت به خیلک عداوۃ منک للہ ولرسولی ولاہل بیتی، اور تیری طرف سے گھوڑے آئے جن نے ان کو روندا ہے. یہ دشمنی ہے تیری اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ. آگے فرمایا بہت عجیب بات. فطلب الیکم الموادع وسالکم الرجع فاختنمتم قلت انصارہ واستیصال اہل بیتی وتعاونتم علیہ کانکم قتلتم اہل بیت من الشرک والکفر فلا شیء اعجب عندی من طلبتک ودی. فرمایا کہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے اہل بیت کو شہید کیا ہے. ان کی خواہش تھی واپس آ جائیں، تم نے ان کی خواہش کو نہیں مانا. تم نے سمجھا کہ فائدہ اٹھاؤں، وہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو نے ان کو قتل کر دیا. اور آج تو مجھ سے تقاضا کرتا ہے میں تجھ سے محبت کروں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. وقد قتلت ولد ابی، تو میرے آباء و اجداد کی اولاد کا قاتل ہے. وسیفک یقطر من دمی، اور تیری تلوار نے تو میرا خون گرایا، یعنی میرے آباء و اجداد اور میرے رشتہ داروں کا خون. وانت احد سعری بلا یعجبک ان ظفرت بنا اليوم فلنظفرن بک یوم. ہم آج طور پر غالب نہیں، تو ایک وقت آئے گا جب ہم غالب آئیں گے تو بدلہ لیں گے. والسلام. حضرت عبداللہ بن عباس کا یزید کو یہ کہنا قتلت حسینا، کہ تو حسین کا قاتل ہے، اس سے بڑی گواہی میں آپ کو کیا دوں گا کہ یہ یزید قتل حسین سے بری و ذمہ نہیں ہے. خیر، میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ اس سبق پر بات کی ہے. دیکھیں، ہمارا یہ سبق 3 دن تک تقریباً 6 گھنٹے چلتا رہا ہے اور سبق کے 3 حصے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، دوسرا حصہ ان کی شہادت کا واقعہ، تیسرا حصہ آپ کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اہل سنت والجماعت کے موقف کو اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.